على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قال كنت جالسا مع ابی الدرداء فی مسجد دمشق، کہتے ہیں کہ میں اپنے والد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو فجاءہ رجل، تو ایک شخص آیا میرے باپ کی خدمت میں۔ باپ کون؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی کہتے ہیں ان کے پاس آیا، انی جئتک، کیا شخص آیا رجل فقال یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ شخص میرے ابا جی کے پاس آیا اور کہنے لگا جناب میں مدینہ رسول سے آیا ہوں، حضور کے شہر سے آیا ہوں، اور آیا اس لیے ہوں کہ لحدیث فبلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں مدینے سے دمشق میں شام میں وہ حدیث پاک سننے آیا ہوں۔ اگلے لفظ سنیے جی، ساڈے کو ماشاءاللہ گھروں نہیں آیا جاتا شامی درس قرآن دے نام تے، اور وہ صحابی پھر اگلی ایک گل اور بھی کہندے نے کہ قال فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے، تو اس حدیث کے لیے میں آیا ہوں، ما جئت لحاجت، اور میرا یہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں، ما جئت لحاجت، اور مجھے کوئی حاجت نہیں تھی اس دمشق میں آنے کی، اور اس شہر میں اور اس ملک میں آنے کی کوئی اور ضرورت نہیں، صرف وہ حدیث سننے آیا ہوں جو آپ سناتے ہیں، آپ کے پاس ہے، ذرا مجھے بھی سنا دے۔ قال ابو درداء کہنے لگے کہ بھائی سنو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خود حضور پاک سے سنا ہے، یقول، آپ نے فرمایا، من سلک طریقا، کہ جو شخص چلتا ہے، یطلب فیہ علما، ایسے راستے پر جس کا مقصد ہو علم حاصل کرنا، بولیے جس کا مقصد ہو علم حاصل کرنا، آپ صبح آئیں یا شام کو آئیں تو مقصد کیا ہوگا؟ تو کسی ایسے راستے پر چلے جس راستے پر چلنے کا مقصد ہو کہ میں وہاں پہنچ کر اس راستے سے چل کر علم حاصل کروں گا، تو سنیے، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنت، من جنتی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب آپ اذان سن کر علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے چلتے ہیں تو آپ عادل گڑھ کی گلیوں پہ نہیں چل رہے، آپ جنت کے راستوں پر چل رہے ہیں، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اگلی سنیے، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِدَى الطَّالِبِ الْعِلْمِ، کہ جب یہ لوگ گھر سے علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، ان علم حاصل کرنے والوں کی رضا کے لیے ان کے قدموں میں فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا مل کے تو کہیں نا سبحان اللہ۔ ہاں جی، ان طالب علموں کے لیے، اس میں مدرسے والے تو پہلے شامل ہیں، پر اگر آپ کا یہ مقصد ہو کہ فجر میں درس حدیث سنوں گا اور عشاء میں درس قرآن سنوں گا تو یہ مقام آپ سب کو بھی نصیب ہو جائے گا۔ اگلی سنیے، یہ تو آپ کا مقام ہے، تو جیڑا سنا رہے ہیں کوئی اوندا مقام بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو حضور نے فرمایا، وَإِنَّ الْعَالِمَ، اور عالم کے لیے، لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ عالم کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور مچھلیاں پانی میں جو زندہ ہیں وہ بھی عالم کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے۔ کون سا عالم؟ جو دین سناتا ہو، بولیے جو دین سناتا ہو، ہاں، صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹھا رہتا ہو۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ الْعَالِمِ، اور عالم کی فضیلت، عَلَى الْعَابِدِ، عبادت کرنے والے نیک ولی تہجد پر عالم کی فضیلت، كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ،
اس عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے۔ جیسے وہ چاند سب سے بڑا ہوا ہے، ایسے یہ عالم بھی عبادت کرنے والوں سے بڑا ہوا ہے فضیلت میں۔ اور آگے سنیے، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہوں گے۔ ذرا اور سبحان اللہ کو سبحان اللہ۔ اور وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ، اور جو نبی ہیں، لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء اپنی وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے۔ نبیوں کی وراثت درہم و دینار ہے، مال و دولت ہے نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے جی؟ توجہ، انما ورثوا العلم، ہاں نبیوں کی وراثت تو صرف علم دین ہوتا ہے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے علم حاصل کر لیا اس نے نبیوں کی ساری وراثت حاصل کر لی۔ تو نبیوں کی وراثت کیا ہے جی؟ یہی ابو دردہ سارے پڑھے رضی اللہ تعالی۔ ایک حدیث اور نقل کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ حدیث پھر آگے یہی ہے، حضرت ابو ہریرہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل یسلک طریقا یطلب فیہ علما، کہ جو شخص کسی ایسے راستے پر چلا کہ میں اس راستے سے گزر کر علم حاصل کروں گا، تو فرمایا الا سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ پر اصل میں یہ جملہ اگلا ہے جو میں نے آپ کو سنانا تھا کہ وَمَنْ أَبْتَأَ بِهِ عَمَلُهُ، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے، بولیے جس کو اس کا عمل ہے پیچھے کر دے، یہ سارے بولے نا تاکہ مجھے تسلی ہو جائے، سمجھ آ رہی ہے، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے، لم یسرع بہ نسبہ، پھر اس کو اس کی قوم نسب آگے نہیں کر سکتا۔ کچھ سمجھ آئی ہے یہ کوئی نہیں آئی؟ جندہ عمل انہوں پیچھے کر دے وے اوندا پھر خاندان تے نسب انہوں اگے کر سکتا نہیں، اگے ہونا ہے تے عملہ نالی ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مچھڑ ہوئے تے شاہ صاحب سید جی آل رسول ہے تے امام حسین نے کربلا چ تلوارہ تھلے نماز ادا کیتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتوں دا آل رسول ہے جڑا مسیطہ ہی نہیں بڑھتا، اور ہم کہہ جی یہ صاحبزادہ صاحب او جی سرکاراں، کوئی سرکارہ ورکارہ نہیں ہے۔ سرکارہ ہے تو میرے نبی کے پرچم کے نیچے آئے، سبحان اللہ، اور جو میرے نبی کی پیروی نہیں کرتا سکا نبی دا پتر بھی ہوئے، اللہ کیا چل تیری آل وچوں خارج ہے، بولو تیری آل وچوں خارج۔ آج تو 1400 سال گزر گئے نا حضور کو پردہ فرمائے، آپ نے جو ظاہری پردہ فرمایا ویسے تو زندہ ہے، میں نے رات بیان کر دیا تھا، پر پردہ تو فرما لیا، اس کو 1450 سال ہو گئے، اور اس وقت نبی موجود تھے، اور گھر میں سگا بیٹا یہ تو 1400 سال کے بعد آ کے قبضہ کیے ہوئے ہیں نا سرکارہ بن کے، اور وہاں زندہ اور نبی کے سامنے، مگر عمل نبیوں والا صحابی نہیں تھا۔ اللہ نے کہا چل تیری آل سے خارج ہے، اور جب قوم قیامت والے دن نوح علیہ السلام سے کہے گی حضرت آپ سفارش کریں، آپ بہت بڑے رسول ہیں، بہت بڑے نبی ہیں، تو وہ کہیں گے آج میں سفارش نہیں کر سکتا، وہ جو میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی آج مجھے اس کا غم لگا ہوا ہے، آج مجھے اس کا ڈر ہے، تو نبی یہ کام نہیں کر سکتا، اور اسی تھے چرسیاں بھنگیاں شرابیاں بے نمازیاں، جی سرکاراں، کوئی سرکارہ نہیں ہے، سب سے بڑی سرکار وہ ہے جو نبی کا تابع دار ہے، بولیے نا جی جو نبی کا تابع دار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں یہی بات تھی کہ ابو لہب شمع کا حسن رکھنے والا جہنم میں جا رہا ہے، اور بیوی ام جمیلہ حسیناؤں کی ماں کہاں گئی؟ جہنم میں، بولو جہنم میں، پوری صورت نازل ہو گئی ہے، اور ادھر وہ قریشی بھی تھا، ہاشمی بھی تھا، حضور کا چچا بھی تھا، مطلبی تھا، پر گیا جہنم میں، اور ادھر اپنا نہیں ہے، بیگانہ ہے، گورا نہیں ہے، کالا ہے، عربی نہیں ہے، حبشی ہے، اور جناب بڑے بڑے ہونٹوں والا ہے، آزاد نہیں غلام ہے، پر وہ چل مکہ کی گلیوں میں رہے ہیں، اللہ ان کے پاؤں کی چپل کی آواز جنت میں حوروں کو سنوا رہا ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں اپنی اونٹنی پر بیٹھ کے داخل ہوں گا. نہیں ہولی سبحان اللہ. سارا میرا موڈ خراب کر چھڑ دے. گج کیا کھونا سبحان اللہ. اللہ دا ذکر ہے, اللہ دا گھر ہے اور حضور دے عاشق بیٹھے ہو تو یہ کنجوسی کا دی ہے جی. سبحان اللہ. سارے نبی پیدل جائیں گے, ہمارے آقا اونٹنی پر جنت میں داخل ہوں گے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ جنت میں نا داخل ہونے سے پہلے میرے ہاتھ سے مہار گر جائے گی. بولیے مہار گر جائے گی. تو تھوڑا کی خیال ہے کنوں چکنی چاہیے؟ میرا دل کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نو چکنی چاہیے. وہ سب تو اعلیٰ دیو نا, پر آپ نے فرمایا میرا بلال اٹھائے گا. پھر میری اونٹنی کی مہار کون پکڑے گا؟ اور فرمایا بلال پکڑ کے آگے جنت میں مجھ سے بھی پہلے داخل ہوگا. ہوئے 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 ہوئے. ہن دسو جی نسب کتھے گیا؟ کتھے گیا خاندان؟ کتھے گیا قریشی ہاشمی؟ کام تو پھر حضور دے غلامی آ رہی ہے نا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جنہوں جن دے عمل نے پیچھے کر دیتا ہے خبردار انہوں خاندان اگے کر سکتا نہیں. خاندان تے اللہ نال معاملہ ہے, اتھے دے حضور دی غلامی دا سکہ چلنا ہے. آپ نے فرمایا بلال حبش میں دفن ہوں گے اور ان کا حشر میرے قدموں میں ہوگا. یعنی اٹھے گا میرے قدمہ چوں, این سرکار دے روزے دے وچوں اٹھن گے. سبحان اللہ. تے اے تے حضور دی غلامی نال ہے. سلمان فارس تو آئے اور حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت, اے سلمان میرے اہل بیت میں شامل ہو گئے ہیں. یعنی سلمان سید بن گیا ہے. تو سیدہ نو تے بہت ہی نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ امام حسین نے کربلا چ لاشاں دے اوتے بھی اللہ اکبر. کی خیال ہے وہ سید ہے سنی یا نہیں ہے؟ جی وہ سید نہیں تے کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں. انہاں تے نہیں چھڈی تے اج دیاں نو کیڑی گارنٹی لب گئی ہے کہ ماشاءاللہ لاتے لات رکھ کے پیر رہن؟ نہیں, عملہ نال گل بڑھنی ہے. اور اللہ کہندا ہے الذی خلق الموت والحیات, یہ زندگی موت پیدا ہی اس واسطے کیتی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ میں ویکھنا چاہنا تواڈے وچوں اچھے عمل کون کر کے آندا ہے. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ نے سارے اپنے خاندان نو جمع کر کے فرمایا سی او قریشی ہاشمیو آج جو لینا جے لینو قیامت والے دن عملہ نے کام آنا جے. آپ نے اے اپنی بیٹی نو بھی فرمایا میری بیٹی فاطمہ قیامت والے دن عمل لے کے آنے نہیں. قیامت والے دن اس لیے تے سیدہ فاطمہ دے پترا نے نہ زندگی ویکھی, نہ موت ویکھی, نہ لاش ویکھی, نہ خون ویکھیا, انہاں نماز دا دامن نہیں چھڑے. یہ سیدہ فاطمہ دی تربیت سی نا. اللہ تعالیٰ انج مینوں تانوں میری تواڈیاں نسلاں نو اعمال صالحہ کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.